أنفسنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم بندوں پر بڑی کرم فرمائیاں کی ہیں، بڑی رحمتیں نازل کی ہیں، بڑی نعمتوں سے نوازا، جو ہم بندوں کو اللہ کی طرف رغبت دلاتی ہیں، شریعت اسلامیہ کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ سبحان اللہ، دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی رب العالمین کی تعلیمات پر عمل کرنے، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ ہم سب کی عنایت فرمائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ انسان تھے۔ آپ نے اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی، بڑی محنتیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں کو جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مومنوں کو اس بات کی طرف ابھارا ہے، رغبت دلائی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو پانے کی ہم کوشش کریں۔ اس تعلق سے قرآن میں اللہ نے کہا: سارعوا، تم دوڑ لگاؤ، تم بھاگو۔ کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھاگنا ہے؟ کس چیز کو پانے کے لیے ہمیں دوڑ لگانا ہے؟ کہا: الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے تم دوڑ لگاؤ۔ وَإِلَى جَنَّةٍ، اور ایسی جنت کو پانے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کو پانے کے لیے تم دوڑ لگاؤ۔ اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ نے بڑی رغبت دلائی، بڑا شوق دلایا۔ یہ شوق کا فائدہ کیا زندگی میں؟ جب آدمی کے دل میں شوق پیدا ہوگا نا، اس کام کو پانے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے وہ ارادہ کرے گا، محنت کرے گا، قربانی دے گا۔
اگر آدمی کے پاس کوئی شوق نہ ہو، یقین رکھیے کہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ بچے کرکٹ کا شوق ہے، مثال کے طور پر، کھیلنا نکلنا بات کی بات ہے، بتا رہا ہوں مثال ہی ہے۔ بچہ کرکٹ کا شوق ہے، کیا کرتا بچہ صبح 6 بجے اٹھ جاتا۔ کسی کو جو ہے کھیل کود کا شوق ہے، کسی کو کشتی سیکھنے کا شوق ہے، کسی اور کوئی بات کا شوق ہے، اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک اسی کے دھن میں لگا رہتا ہے، اسی چیز کو پانے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو یہ شوق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا 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 کر کے اس شوق کی وجہ سے اپنے مقصد کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی زندگی اگر کھنگالے، صحابہ کرام کی زندگی اگر کھنگالے، اس میں بہت سارے شوق ہم کو نظر آتے ہیں جو اللہ سے قریب کرنے والی باتیں۔ ایمان سیکھنے کا شوق، عمل میں سبقت کرنے کا شوق، صدقہ و خیرات کرنے کا شوق، ایسے عمل سیکھنے کا شوق جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کی خوبیاں ہیں۔ چلیے کچھ باتیں اسی تعلق سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین کے اندر، اور اسی طریقے سے امام جو ہے مسلم رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی، اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ مہاجر جو صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر گئے۔ کیا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ کہا اللہ کے رسول ہم یہ جو مالدار ہیں نا، ان کے سوال دیکھیں سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو مالدار حضرات ہیں یہ مال کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے یہ سب سبقت کر کے آگے بڑھ گئے۔ بڑا عجیب و غریب بات تھی ان کی۔ کہا کہ جو مالدار ہیں یہ سب سبقت کر کے نیکی میں۔ آگے کہا اللہ کے رسول میرے آپ نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں، کما یصلون، جیسا وہ نماز پڑھتے ہیں، مطلب نماز میں ہم دونوں برابر ہیں، مہاجر اور انصار دونوں برابر ہیں۔ نصوم کما یصومون، ہم بھی ویسے روزہ رکھتے جیسا یہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم یتصدقون، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، پیسہ خرچ کر اللہ کے راستے میں۔ ہم جو میرے آپ پیسے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک ایسا عمل بتائیے کہ ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں۔ صحابہ کرام کا یہ سوال، مہاجروں کا نبی کی خدمت میں جانا، نبی سے استفسار کرنا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ صحابہ کرام کا شوق معلوم پڑتا ہے عمل میں آگے بڑھنے کا، نیکی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے کا۔ یہ شوق اس حدیث کے ذریعے سے معلوم پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کل تسبیحۃ صدقہ، بولے سبحان اللہ، جیسا مال خرچ کرنا صدقہ ہے نا، اللہ کے راستے پیسہ دینا صدقہ ہے، ویسے اللہ کا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا یہ بھی صدقہ، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ، ہر نیکی صدقہ، ہر معروف کا حکم دینا یہ بھی صدقہ، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں یوں فرمایا، دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد تسبیحات سکھایا کہ اس تسبیحات کے ذریعے سے مال اللہ کے راستے میں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، سمجھ رہے آپ، اس عمل کے ذریعے سے اس نیکی کی کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ ہوا کیا؟ تمام مہاجر شروع کر دی سبحان اللہ نماز کے بعد پڑھنا۔ انصاریوں نے دیکھا، انصاری بھائیوں نے دیکھا کہ یہ انصاری مہاجر بھائی ہے نا، نماز کے بعد کسی کام میں لگے ہوئے، کسی ذکر میں لگے ہوئے۔ کسی نے کسی سے پوچھ لیا کہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے پوری حدیث سنا دی۔ وہ نیکیوں کو چھپانے والے نہیں تھے، ہے نا، بھلائی کو چھپانے والے تھے۔ صحابہ کرام کی خوبی ہے سب، کوئی بھی اچھائی ہمارے پاس، کوئی بھی تجربہ، کوئی بھی جو ہمارے پاس ایک اچھی بات ہے، اچھا علم جو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ تو انصاری بھائی نے کسی سے پوچھ لیا کیا ماجرا؟
انہوں نے پوری حدیث سنا دی، ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے، یہ سوال ہمارا تھا، اللہ کے رسول نے یہ اعمال ہمیں بتائے۔ پھر ہوا یہ، دیکھیے آپ، پھر ہوا یہ انصاری بھائی بھی صدق جی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کی خوبی یہ بھی ہے، کوسی خوبی صحابہ کرام کی خوبی یہ ہے، وہ نیکیوں میں پیچھے نہیں رہتے تھے، ہے نا۔ تو پھر مہاجر بھائی کو دھکا لگا، افسوس ہوا، ارے یہ تو اس نیکی میں بھی آ گئے۔ پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنا، اللہ نے کہا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عمل کی توفیق دیتا ہے۔ یہ حدیث امام مسلم بہت ساری کتابوں کے اندر الفاظ کے فرق کے ساتھ موجود ہے۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی زندگی کا شوق عمل میں آگے بڑھنے کا، نیکیوں میں میرے آپ کمپٹیشن کرنے کا، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ بڑی عجیب و غریب باتیں گزر ہیں محلے کے، گھر کے دادا ہیں، نانا ہیں، چاچا ہیں، والد ہیں، ماشاءاللہ چلنے میں تکلیف ہے، گھٹنے میں درد ہے، ٹھیک ہے، روشنی کم دکھائی دیتی، میرے آپ فجر کی نماز کو بیچارے 4:30 بجے اٹھ کر میرے آپ وضو کر کے آہستہ آہستہ مسجد پہنچتے ہیں، ہے نا، ماشاءاللہ اجے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرتے، نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی آنکھیں اچھی الحمدللہ، جن کے پیر صحیح سالم الحمدللہ، بڑی طاقت ہے، بڑی جوانی ان کے پاس، بڑی قوت ہے ان کے پاس، ارے ماشاءاللہ اتنی ضعیفی میں ماشاءاللہ فجر نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں کیوں نہ پڑھوں، میں کیوں ان کا ساتھ نہ دوں، میں ان کی طرح کیوں نہ بنوں، جیسا مہاجر سوچ رہے تھے کہ جو وہ انصاری بھائی ہم نیکیوں میں پیچھے ہو رہے، ہم بھی ان کی طرح کیوں نہ بنوں، جیسا سوچ رہے تھے، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یہی ہمارے اندر کی خرابی ہے۔ خرابی کہاں ہے؟ ہمارے یہاں سوچ میں، ارادے میں، شوق میں، یہی ہماری خرابی، یہی بات نہیں۔ یہ تو ابھی بتایا میں۔ اسی طریقے سے عمل سیکھنے کا شوق، دین سیکھنے کا شوق، جنتی اعمال کو سیکھنے کا شوق صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ آج ہمارے پاس نہیں، درس میں نہیں بیٹھتے، جمعے میں تاخیر سے آتے، کوئی پروگرام میں جانا اس میں جو میرے آپ وقت ضائع کرتے، کیئر نہیں کرتے، دینی باتوں کو کیئر نہیں کرتے، حدیث رسول سنائی جاتی یا جو قرآن مجید کی تلاوت اور جو اس کی شرح کی جاتی، جو علم سیکھنے میں جو کمی ہے، صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ کیوں؟ علم سیکھے گا تو آدمی عمل کرے گا، جب عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، رضامندی ملے گی۔ دیکھیے اب ایک گاؤں کا رہنے والا صحابی تھے، گاؤں میں رہتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت میں سنا رہا ہوں کبھی کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ گاؤں کے رہنے والا وہاں سے لے کر مسجد نبوی مدینہ آیا ایک سوال لے کر، کیا مطلب؟ وہ سوال ہے نا، اس کو وہاں پریشان کر کے رکھا تھا، اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ امام مومن تھے، لیکن ایک سوال انہیں اندر سے میرے آپ کسی بات کی طرف جو ہے رہنمائی کر رہی تھی، ان کو پریشان کر رہی تھی۔ نبی کی خدمت میں آئے، آ کے پوچھا اللہ کے رسول دلنی علی عمل اعمل به ادخل به الجنہ، کہ اللہ کے رسول آپ ایک نیکی ہمیں بتائیے، ایک عمل، ایک نیکی، ایک عمل ایسا بتائیے، ایسا عمل بتائیے جس میں عمل کر کے میں جنت میں چلے جاؤں۔ اس سوال میں دو طرح کا شوق معلوم پڑتا ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا دو طرح کا شوق اس حدیث کے اس سوال سے معلوم پڑتا ہے۔ پہلا شوق جنت میں جانے کا ہے نا، دوسرا شوق عمل سیکھنے کا۔ کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے عمل ضروری۔ اللہ تعالیٰ جو ہے زبان کوئی آدمی جو ہے میرے آپ عمل نہیں ہے، خالی جو ہے میرے آپ مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر کیا بتائے کیا ہوگا؟ تو جس کو عمل کرنے کی توفیق مل گئی، عمل کرنے کا وقت مل گیا، اس کو تو کام کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام اس صحابی کے دو شوق معلوم پڑتے ہیں، ایک جنت میں جانے کا اور ایک عمل سیکھنے کا، جو دونوں آج ہمارے اندر یہ دونوں شوق کم ہیں۔ جنت کو تو پانا چاہتے ہیں لیکن اندر میں ہے، مگر آپ ایکٹیو نہیں، وہ شوق، وہ رغبت نہیں جیسا ہونا چاہیے، ہے نا، وہ جو ہے اس کے اندر وہ فعالیت نہیں ہے، وہ تاثیر نہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جائے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیا. کیا دیا؟ کہا کہ یہ تم جو ہے نماز پڑھو. تو یہ مومن تھے، اس لیے شہادت کا ذکر نہیں سب اس میں ہے نا. مومن تھے نا، پوچھنے والے مومن تھے، اسی لیے اس میں شہادت، کلمہ شہادت کا ذکر نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نماز پڑھو 5 وقت کی، 1 مہینے کا روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ نے پیسے اور طاقت دے رکھی ہے تو تم حج کرو. وہ آدمی خوش ہو گیا، سوال جو پوچھنے آیا تھا نا، خوش ہو گیا. اس نے کہا لا ازید علی ذلک ولا انقص، کہ اللہ کے رسول میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. علماء اکرام محدثین نے اس ٹکڑے کی شرح کی مطلب یہ جو 4 عمل آپ بتائے ہیں نا، میں اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، پوری پابندی کروں گا، چھوڑوں گا نہیں کبھی نماز، کبھی روزے کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے گویا عہد کیا تھا دوسرے الفاظ میں. وہ آدمی جب واپس جانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام تھے نا ان کو شوق دلایا. کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا من سر ينظر الى اهل الجنہ فانظر الى هذا الرجل، کہا کہ جو جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو. سبحان اللہ. اس حدیث سے کیا معلوم پڑا؟ عمل سیکھنے کا شوق صحابہ کرام کے اندر تھا. جی اسی طریقے سے جنت میں جانے کا شوق صحابہ کرام کا اس سے معلوم پڑتا ہے، جو آج ہمارے اندر کم ہے. اس کو بڑھاوا دینے کی بڑی ضرورت ہے. اسی طرح اس میں بڑی پیاری حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے. عمر بن خطاب کی عمر جب مکہ سے مدینہ گئے تقریباً 50 سال سے زائد تھی آپ کی عمر، 50-60 سال کے قریب تھی، 50 سال کے اوپر تھی. مدینی زندگی بات کر رہا ہوں میں. ہوا یہ کہ اپنے جو اللہ کے رسول نے ایک انصاری بھائی کو اور ایک مہاجر بھائی کو بھائی بنا دیا تھا، جو اسی گھر میں رہے تھے. ان کی جو گھر شیئر کر رہے تھے، تجارت شیئر کر رہے، جو بھی آپ نے پڑھا بھائی چارہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے ان کے لیے رہن سہن، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اور جو راستہ مل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. عمر بن خطاب ایک تاجر آدمی تھے ہے نا، تو علم تجارت میں آدمی لگ جائے تو پھر علم حاصل نہیں کر سکتا ہے نا. اس کو مینج کرنا، تو آج ہمارے پاس خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہ ہے ہمارے پاس، ہم مینج نہیں کر پاتے. کوئی آدمی پیسہ کمانا چاہتا ہے نا، اپنے 18 گھنٹے پیسہ کمانے میں جھونک دیتا، نہ بیوی بچوں کو صحیح سے دیکھتا، ٹھیک ہے، میں اپنا خیال رکھتا، سونے کا، پینے کا، کھانے کا، ٹھیک ہے، نہ اور کچھ، ٹھیک ہے. لیکن سبحان اللہ عمر بن خطاب دیکھے کہ اگر میں تجارت میں لگ جاؤں پھر جو علم کا کیا ہوگا؟ بغیر علم کے تو جنت نہیں ملے گی، بغیر علم کے آدمی عمل نہیں کر سکتا. آدمی ہماری زندگی کی غذا کیا، روح کی غذا کیا؟ علم، ٹھیک ہے، دینی علم، شرعی علم ہماری روح کی غذا. ہم خالی پیٹ پالنا چاہیں، خالی پیٹ جو ہے ہمارے پیٹ کے لیے ہم انتظامات کریں، سمجھ رہے ہیں آپ، گوشت کا، فلاں کا، بریانی کا، فلاں کا، لیکن روح کی جو غذا اس کی پرواہ نہ کرے تو ہم جو ہے امبیلنس زندگی ہو جائے گی ہماری. تو عمر بن خطاب نے اپنے بھائی جو مہاجر انصاری بھائی تھے، اللہ کے رسول بھائی بنایا تھا، ان سے کہا دیکھو ہم ایسا کرتے، باری لگاتے ہیں پڑھنے کے لیے. میں ایک دن نبی کی خدمت پہ رہتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک، فجر سے لے کر عشاء تک، فجر سے لے کر مغرب تک، صبح سے لے کر شام تک میں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہوں گا، قرآن سیکھوں گا، نبی کی تعلیمات سیکھوں گا، سنت سیکھوں گا، جو بھی نبی تعلیم دے رہے ہیں وہ دن بھر میں سیکھوں گا. جب اس دن کیا کرنا جو میں نبی کی خدمت پہ رہوں، آپ کیا کرنا، آپ جنگل جانا، لکڑیاں کاٹنا، بازار جانا، بیچ دینا، جو پیسہ آئے گا 50-50، مثال طور پر 3 درہم آیا، 4 درہم آیا، 2 درہم آپ رکھ لیجئے، 2 درہم مجھے دے دیجئے. میں کیا کروں گا، جو کچھ صبح سے لے کر شام تک نبی نے مجھے علم دیا ہے، مجھے سکھایا، میں وہ آپ کو سکھا دوں گا رات میں. پھر دوسرے دن کیا کروں گا، میں جنگل جاؤں گا، لکڑیاں کاٹوں گا، بازار میں بیچوں گا، پیسہ لے کر آؤں گا، اور اس میں 50-50 آپ کیا کرنا، آپ نبی کی خدمت میں جانا، صبح سے لے کر شام تک علم حاصل کرنا، جب میں رات میں واپس آؤں گا مجھے سکھا دینا. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل فرما کے عنوان باندھا کہ علم سیکھنے کے لیے باری لگانا جائز، باری کر کے سبحان اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق
سنت کو سیکھنے کا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شوق علم سیکھنے کا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شوق اللہ کا نور سیکھنے کا، یہ آج ہماری زندگی میں بڑی عبرت والی بات ہے، نصیحت والی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوچ کے دیکھیں آپ کیسے پیارے تھے وہ لوگ، ایسے ہی نہیں بن گئے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ایسے ہی نہیں بن گئے۔ سبحان اللہ، اس میں بھی ہمارے لیے ایک شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم علم سیکھنے کے لیے باری لگائیں، علم سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، علم سیکھنے کے لیے مینیج کریں اپنے کاموں کو، اپنی تجارت کو، اپنے حال احوال کو، اپنے روزمرہ کے معاملات کو ہم مینیج کریں۔ یہ سب سے بڑی خرابی آج ہمارے پاس یہ ہے، ہم مینیج نہیں کرنا چاہتے، مینیج کرتے ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ یہی بات نہیں، نبی کا کوئی حکم آیا، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کا شوق بھی صحابہ کرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عاص جی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا حکم آیا کہ جو ہے انہوں نے کہا، جب قرآن مجید کی آیت اتری جو ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انہوں نے سوچا کہ اللہ کے راستے میں سب سے پسندیدہ مال جب تک تم خرچ نہیں کرو گے مگر تمہاری نیکی جو ہے اللہ تک نہیں پہنچنے والی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میرے پاس فلاں باغ سب سے محبوب ہے، نبی کی خدمت میں گئے، اللہ کے رسول میں یہ سارا باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، کہا کہ جو ہے سدس 1/3 مال ہی اللہ کے راستے میں دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو روایت جو قرآن مجید کی جو آیت 4 آل عمران کی جو آیت کی جو شان نزول والی جو بات ہے، اس میں بڑی عبرت ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینے کا شوق صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھ پائیں گے۔ جنگ تبوک کا واقعہ تھا، اعلان ہوا کہ جو اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں دے کر آئے۔ عمر کیا کیے، اپنا سارا سامان کو جو 2 حصہ کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یہ اللہ کے لیے، یہ میرے گھر کے لیے۔ اور حضرت ابو بکر کیا کیے، سارا گھر سارا سامان لے کر اللہ کے راستے میں دے دیے۔ یہ جو شوق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں دینے کا شوق، یہ بھی آج ہمارے اندر مان پڑ گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، جو صحابہ کرام کی خوبی تھی جس کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اگر یہ موضوع بولتا جاؤں مگر یہ بھی ختم ہونے والا نہیں، لہذا اللہ سے ڈریں، اپنے اندر کے شوق کو، فجر نماز کا شوق کیوں نہیں ہمارے پاس؟ جی ظہر کی نماز ادا کرنے کا شوق کیوں نہیں ہمارے پاس؟ عصر کی نماز کی پابندی کا شوق کیوں نہیں ہمارے پاس؟ تلاوت جی فجر کے بعد قرآن پڑھنے کا شوق کیوں نہیں ہمارے پاس؟ کیوں بے نیاز ہے نعوذ باللہ؟ ایسی بات نہیں، یہ سستی، یہ کاہلی، میں یہاں ایک دوسروں کو دیکھ کر اپنی عادتیں، اپنے اخلاق، اپنی سوچ، اپنا جو ہے سب کچھ جو ہے خراب کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرے، یاد رکھیں مرنے کے بعد کی زندگی میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ نبی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، فاطمہ سے، یا فاطمہ، فاطمہ بس علیمہ جو مانگنا ہے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ سے کچھ بھی تمہارا کام نہیں آ سکتا۔ نبی کہہ رہے اپنی بیٹی سے۔ پھر عمل کی طرف راغب ہوں، ایمان سیکھیں، عمل سیکھیں، علم سیکھیں۔ میرے آپ جو اللہ تعالیٰ نے جو خیر کی طرف رغبت والی جو باتیں ان باتوں کو سیکھیں، یقین رکھیں کہ ہماری زندگی بدل جائے گی، ہم بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ یہ شوق، علم سیکھنے کا شوق، جنت پانے کا شوق ہمیں اللہ سے قریب کرے گا، اللہ کی رحمت سے قریب کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار انشاءاللہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم ہو پا سکتے ہیں۔ جب وہ تڑپ ہی نہ ہو دل میں، سوچیں آپ اگر دل میں تڑپ ہی نہیں جنت میں جانے کی، اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، پھر کیا خیر ہے ہمارے پاس؟ سوچ کے دیکھیے آپ، ہم تو بس خالی گھڑا ہے، خالی پتلے آ رہے جا رہے بس، لیکن وہ شوق، وہ جذبہ ہمیں انسان بناتا ہے، مومن بناتا ہے نا، اللہ کا بندہ بناتا ہے۔ اللہ سے ڈرے، یہ چیز، یہ ایمان، یہ کیفیت جو صحابہ کرام کی زندگی 2-3 حدیثیں میں نے سنائی، اس کی زندگی، اس کی روشنی میں اپنی زندگی آپ بنائیں، اپنی سوچ کو بنائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں
یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق دے، ہدایت دے، مسجد کی محبت، نماز کی محبت، جنت پانے کا شوق اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔